سورہ آل عمران آیت نمبر 162 اور 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کیا فمن تو جس نے اتبع پیروی کی رضوان اللہ کی رضا کی، کمن مانند باء لوٹا بے سخط غصے کے ساتھ، من اللہ کے، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم، وبئس اور برا، المصیر ٹھکانہ ہے، ہم وہ درجات درجے ہیں، عند اللہ کے پاس، یا ان کے درجے ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ بصیر دیکھنے والا، بما جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ فمن اتبع رضوان اللہ کمن باء تو کیا جس نے پیروی کی رضا الہی کی، اس کے مانند ہے، بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، جو اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، ان کے درجے ہیں اللہ کے پاس اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 162 کو اگر ہم 161 آیت سے جوڑ لیں تو بات یہ ہے اس میں کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، تو اسی طرح وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، اور دوسری طرف ایک بندہ ہے اللہ کے غضب میں گرفتار ہے اور اس کی جگہ دوزخ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ انسان خدمت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جائیداد کی تقسیم صحیح طریقے سے جائز طریقے سے کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، اور دوسرا وہ بندہ جو اللہ کے غضب میں ہے، جو نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ کی اور اس کا ہر کام دنیا حاصل کرنے کا ہو، جو کہ منافق ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اس طرح کے منافقین لوگ موجود تھے، چاہے عبادت ہو، صدقہ ہو، جو بھی کام کرتے تو صرف دکھاوے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ دو الگ قسم کے لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے نا۔ پھر آیت نمبر 163 میں ہے، جو لوگ اللہ کی رضا میں لگے ہیں ان کے لیے بڑے درجے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم کرتے ہو، کس وقت تمہاری نیت میں کمی آتی ہے، کس وقت تم پر خلوص ہوتے ہو، میں جانتا ہوں، کیونکہ وہ خالق ہے ہمارا، وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا۔ آج کل تو سب کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لوگ، درود شریف وظائف کرتے ہیں، کس لیے؟ دنیا کے لیے کرتے ہیں، بس کاؤنٹر لوگ جو ہے پکڑ کر طوطے کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ذکر یہ نہیں ہے، ہم نے یہ سب اس لیے کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ قرب حاصل کریں۔ ذکر یہ ہے کہ ہم دل کے خلوص کے ساتھ ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، چاہے میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، غریب ہوں، تکلیف میں ہوں، جو بھی ہوں، تیری اس میں رضا ہے، میری یہی رضا ہے، مجھے اپنی رضا میں خوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر صرف منہ سے نہیں، صرف منہ سے الحمدللہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ دل سے کرنا ہے، اور پھر یہ گلے کرنا کہ اللہ سے یہ کیا ہے اور یہ نہیں ہے میرے پاس، اور جو کرتے ہیں نا لوگ، تو یہ ذکر میں نہیں آتا۔ پھر مجھے امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔